إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ الترمذی۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق مالک ارض و سما کے لیے ہے جو مدبر شجاع ہے، جنہوں نے کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے مقاصد کو بھی بتایا۔ ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جس کی جتنی بھی تعریف توصیف بڑائی بزرگی بیان کی جائے کم ہے۔ ہم اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، بعدہ درود و سلام نازل و تمام انبیاء و رسول خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیو جس ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے معلوم کیا ہوگا اور خطبہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ اور حدیث پڑھی ہے، جس کے مناسبت سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے خطبہ میں میرا موضوع کیا ہے۔ وہ حالات کے تناظر سے یہ عنوان رکھا گیا ہے اور یہ اس عنوان کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کہنے والوں کو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے بعد تمام لوگوں کو جو قرآن و حدیث کی صحیح اور مستند بات آئے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا موضوع ہے عید میلاد النبی کی شرعی حقیقت۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ بر صغیر میں جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بر صغیر کے اندر یہ مسئلہ چھڑ جاتا ہے اور بڑے رواں اور دواں کے ساتھ اس مسئلے کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور عوام الناس میں جا کر کے اس مسئلے کو لے کر کے بڑے لوگ گمبھیر ہوتے ہیں اور بڑے ہی اس مسئلے کو جو ہے لوگوں نے عام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، آج انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کو پیدا کیا، دین اسلام کو دیا۔ دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے، اور دین اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی وہ دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا۔
اب اس دین کے علاوہ اگر کوئی دین کو اختیار کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، یہ دین اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے دین حق کی پوری تفسیر بتا دی۔ آپ علیہ السلام پر فرمایا هو الذی بعث ارسل دین الحق لیظہرہ علی کل دین، یہ تمام دینوں میں حق ہے، یعنی تمام مذاہب میں، تمام دینوں میں دین اسلام یہ حق دین ہے، اور تمام کے تمام دینوں پر یہ غالب آ کر کے، تمام کے دینوں پر یہ غالب آ کر کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پتہ کیا چلا، دین اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول دین ہے، اور یہ دین اللہ رب العالمین کا حق دین ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو کیا کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل بھی کر دیا، پسند بھی کر لیا، دین حق کو بیان بھی کر دیا، اور اس دین کو پسند بھی کر لیا۔ اب اس دین کو ہم اور آپ کو لینا کہاں سے ہے، اس دین کا مصدر کیا ہے، اس دین کو کہاں سے لینا ہے؟ آئیے ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو دنیا کی کوئی بھی سپر پاور تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، جب تم کتاب اللہ یعنی القرآن الکریم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو انشاءاللہ تعالی چاہے کتنا لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائے، انشاءاللہ تعالی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کے ایمان میں جرح نہیں پہنچا سکتا، آپ کے اسلام میں، آپ کے دین میں، آپ کے شریعت میں انشاءاللہ تعالی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو کرنا کیا ہے، ہم اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، ترمذی کی روایت ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی وکان معی فی الجنہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ معیار ہے محبت کا۔ فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہی اصل میں حب رسول ہے، محب رسول ہے۔ اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار اور تقاضے کو بتا دیا ہے۔ محبت ہر آدمی سے کرتا ہے، کوئی ماں باپ سے کرتا ہے، یہاں تک کہ جانور اپنے بچوں سے کرتا ہے۔ دیکھے ہوں گے کتیا اپنے کتنے سارے بچوں کو پیدا کرتے، لیکن اگر کسی نے اس کو بچے کو اٹھا کر کے لے جا تو وہ چھوڑتے نہیں پیچھے پیچھے، لیکن کیا وہ بچے ان کو کما کے کھلائیں گے؟ وہ محبت کا تقاضا الگ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور معیار یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل کو حرف آخر جان کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلفوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی چیز کو مدعا بنا کر کے قول و فعل کی تردید نہیں کی جا سکتی ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو واقعی میں وہ محبت رسول کا صرف دعویٰ کر رہا، اصل میں وہ محبت نہیں کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت سے جو محبت کرتا ہے وہ اصل میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔
تو یہ محبت کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے معیار کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا؟ آئیے پڑھتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور محبت ہی نہیں، اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ انسان ہو نا، گناہ ہو جاتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تمہارے نبی کی محبت، نبی کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ پسند بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ سب چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دیں، چاہتے ہیں نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ نبی سے محبت کیجئے، نبی کی قول و فعل سے محبت کیجئے، نبی کے سنت سے محبت کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ رفاقت، نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معیار بتا دیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی نبی کی سنت پر عمل کرنا اور نبی سے محبت کرنے کا معیار بتا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کون کرتا ہے؟ دعویٰ تو ہر آدمی کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، واقعی میں نبی سے محبت کرتے ہیں جیسے صحابہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک فرامین آ جانے کے بعد وہ نہیں دیکھتے کہ رات ہے، دن ہے، یا مصیبت کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آ جانے کے بعد عمل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان، قبلہ تحویل ہو گیا، بدل گیا، نماز کے دوران میں کسی آواز لگانے والے نے آواز لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ اتنا سننا تھا، نماز کی حالت میں سارے کے سارے صحابہ اپنے رخ کو چینج کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نماز کا ہی تو ہے، نماز پورا کر لیں گے، صحیح تو ہے، نماز پورا کرنا کوئی بری بات ہے کیا؟ نماز کے حالت میں ہے، نماز پوری کر کے سنت پر عمل کریں، نہیں، اسی وقت سارے کے سارے صحابہ نے اپنے چہرے کو بدل لیا اور خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ آپ علیہ السلام، مختصر بتاتا ہوں، آپ علیہ السلام اپنے نماز میں اپنی جوتی کو نکالتے ہیں، صحابہ کو پتہ چلتا، محسوس ہوتا ہے سارے کے سارے صحابہ اپنی جوتی کو نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ جوتی کیوں نکال لی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا اس لیے ہم نے جوتی نکال لی، بس آمنا وصدقنا، ہم نے آپ کو دیکھا، وسمع وطاع، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی بات، آپ کا عمل، آپ کا قول، ہر چیز آپ کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ نے اتارا، ہم نے اتار دیا۔ کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میری جوتی کے اندر نجس گندگی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کے حالت میں ہے اور جوتی میں گندگی لگی ہے، اس لیے آپ نے اتار دیا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول، اس سے کہتے ہیں سنت سے محبت اور نبی سے محبت۔ آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے، بلال نے اذان ہی دینا چھوڑ دیا، بڑے اصرار کے بعد اذان بلال دیتے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو حاضر پاتے، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، رونے لگتے، اذان ہی دینا چھوڑ دیے۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول، اصل محبت اس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق آپ جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کی ساری چیزوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں سوائے اپنے نفس سے۔ کیا فرمایا؟ سوائے اپنے نفس سے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگوں کیا فرمایا؟ لا یؤمنو، مومن نہیں ہے ابھی، مکمل ایمان والا نہیں، جب تک کہ وہ اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں،
سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لے کہ صرف یہ دعویٰ ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ ایک صحابی کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کاش کہ اس کے جو لمبے لمبے بال ہیں اس کو کاٹ لیتا تو کتنا ہی بہتر تھا۔ اس صحابی تک یہ پیغام پہنچتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلفوں کو ناپسند کیا ہے، اس لمبے بال کو ناپسند کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس صحابی نے بغیر دھار والے کینچی سے اس بال کو کاٹنا شروع کر دیا اور اسے کاٹ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ناپسند کرے، صحابہ کی مجال نہیں تھی اور صحابہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کسی بھی چیز میں۔ اس کو کہتے ہیں نبی کی سنت سے محبت۔ ابھی آئیے ہم بتاتے ہیں آگے سنت سے محبت کا دعویٰ کون کرتے ہیں اور دعویٰ کے آڑے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، صحابہ نے بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ تقاضا انہوں نے پورا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں، میرے صحابہ نے جیسے ایمان لایا ویسے تم اگر ایمان لاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے، کبھی غور کرو کہ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین دے رہا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں ویسے ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ نے ایمان لایا، اللہ کی قسم تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی دور میں ہم عید میلاد النبی تلاش کریں گے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید میلاد النبی تلاش کریں گے، اگر ملیں گے تو اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی مسجد عائشہ سے، انشاءاللہ تعالی ہر کوئی منائے گا، ہر سال منائے گا۔ اگر نہیں تو انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے عمل کریں گے، دنیا چاہے اکثریت اس پر عمل کرے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ میرے صحابہ تو وہ ہے جس سے میں راضی ہو گیا، میرے صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ڈرنے والے تھے اللہ سے، زیادہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے نبی کے بعد صحابہ تھے۔ ان صحابہ کی گواہی، ایمان کی گواہی اگر اللہ رب العالمین دے اور وہ کوئی ایسی چیز ہو کہ صحابہ سے چھوٹ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتایا ہو، اس پر صحابہ نے عمل نہ کیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی نے اپنے بغیر دھار والے چیز سے اپنے بال کو کاٹ لیا اور سنت پر عمل کی۔ اسی طرح سے ایک صحابی، یہ ساری روایتیں اگر اس کا حوالہ چاہیے تو خطبہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ساری حوالے جو ہے جتنے بھی حدیث میں بیان کر رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا، سب کے حوالہ دے دوں گا۔ سب روایتیں مستند اور صحیح روایت ہیں۔ ایک صحابی ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو پہنتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا۔ کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین رحمت کے نظر سے نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے پہنتا ہے۔ اور فرمایا دوسری روایت میں وہ جو حصہ ہے وہ جہنم کا حصہ ہے۔ اتنا سننا تھا اس صحابی نے جو چھری سے جو سبزیاں وغیرہ کاٹتا ہے اسی سے اپنے جینس سے اپنے پینٹ جو پہنے تھے کاٹ لیا، اس کو کاٹ لے اوپر کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، یہ مت دیکھو کہنے والا کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت آ جائے اس پر عمل کرنا واجب الاتباع ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے اور اس کے خلاف کسی اور چیز پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین پکڑے گا، پھر آپ مکمل ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کر دے اسے، اور جو چیز دے دے اسے لے لو،
اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اسے باز آ جاؤ۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کر دیا، مجھے بھا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، اسے چھوڑ دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دیا ہے گرچہ مجھے پسند نہ آئے پھر بھی لینا ہے، اگر نہیں لیتے ہیں چو چرا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں جو صحابہ نے محبت کی ہے اور محبت کے تقاضے کو پورا، بے شمار مثال ہے، بے شمار مثالیں ایسی، بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیے صحابہ نے کیسے کیسی محبت کی۔ آپ علیہ السلام کی اعزاء سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ آئیے ایک روایت پڑھتے ہیں، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں عروہ بن مسعود اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور کفار مکہ کے طرف سے وکیل بن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام اگر بلغم نکال کر کے تھوکتے ہیں تو صحابہ اسے اپنے جسم میں مل لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گر پا رہا، صحابہ یقاتلونہم آپس میں ایسے جھپڑ پڑتے ہیں گویا کہ لڑائی ہو جائیں گی، وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں۔ وہ آ کر کے اپنے لوگوں سے کہا، لوگوں میں نے قیصر و کسریٰ کے ہاں حاضری دی ہے، بڑے بڑے بادشاہ کے ہاں میں نے نجاشی بادشاہ اور بہت بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے حاضری دیا ہوں، لیکن جو تعظیم، جو ادب اور جو منظر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا، میں نے ایسے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اچھا بتائیے، اتنا محبت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید نہیں منائے؟ ابھی بعد میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے وضو کے پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں، اس قدر محبت، اس قدر آپ علیہ السلام کی ہر چیز سے محبت ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا۔ کہا کہ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ ان کے رعایا، ان کے وزیر ان کی عزت و توقیر کرے، لیکن میں نے دیکھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسے اپنے نبی کی تعظیم و توقیر اور ادب کرتے ہیں، میں نے کہیں ایسا نہیں دیکھا۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گواہی ہے۔ جب اللہ رب العالمین دے رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جب آپ پیدا ہوئے تو صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، ایمانداری اور دل میں، جگر میں اور اپنے لمبے سانس کو چھوڑ کر کے ذرا گہرائی سے سوچو اور دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کو جب رضی اللہ عنہم و رضوا کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور وہ جنتی چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال میں، یعنی صحابہ کے دور خلافت نبی کے بعد 30 سال ہے، 30 سال میں ایک مرتبہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد نہیں منایا۔ اب آپ غور کیجئے، کیا صحابہ نعوذ باللہ من ذالک اس عمل کو چھوڑ گئے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا بتائی ہے؟ آپ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جو دے کر کے گیا، جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تشریح میں اپنے سنت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے چھوڑ کر کے گیا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اس دین میں شامل کر لیتے ہیں
تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، کتنی ہی وہ عمدہ کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صحابہ نے عمل نہیں کیا ہے، تبع تابعین نے اسے نشر نہیں کیا ہے، دین کا حصہ نہیں بنایا ہے. ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے اسے ہم نہیں کر سکتے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. فہو رد، اس کو مردود قرار پائے گا، وہ مردود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا علیہ فی امرنا فہو رد. فرمایا جو ایسا کوئی عمل کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں کیا ہے، فی امرنا، یہاں پہ امام ذہبی فرماتے ہیں فی دیننا، ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی یہ روایت میں نے پیش کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور روایت کے اندر بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ بھی بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت، اور راویہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں جنہوں نے میرے امر میں یعنی میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، ما لیس منہ، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسے ثابت کرنا ہے، مجھے آج ثابت کرنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے کہ عید میلاد النبی صحابہ نے کیوں نہیں منایا اور کن کن نے نہیں منایا ہے، اور کیوں نہیں اپنی کتاب میں اپنے جو ہے لکھا ہے. یہ لوگ کیا گستاخ رسول تھے جو الزام مجھ پر ہم لوگوں پر لگایا جاتا ہے کہ جو عید میلاد النبی کو نہیں مناتا نعوذ باللہ وہ گستاخ رسول ہے، نبی کی تعظیم نہیں کرتا، نبی کی عزت نہیں کرتا ہے. اسے ثابت کرنا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے دین کے خاطر اتنے قربانیاں دی ہیں، دین کے خاطر اتنے تصنیفات کیے ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اس کتاب میں اس عید میلاد النبی کا حصہ کیوں نہیں بنایا، اور وجہ کیا تھی اور کیا ان لوگوں نے لکھا ہے. انشاءاللہ تعالی آج اس مسئلے کا حل کریں گے. اور میں دوبارہ کہتا ہوں، قرآن و حدیث اگر ہمارے سامنے آ جائے تو انشاءاللہ تعالی مسجد عائشہ سے باہر جانے کے بعد مت دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم جو ہے صرف مسجد عائشہ تک عمل کریں گے، باہر عمل نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں جائیں گے تو عید میلاد النبی منانا شروع کر دیں گے. عہد کرو میرے بھائی، نبی کے سنت، نبی کے محبت اور اس کے تقاضے کو پورا کرو گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح کامیاب ہوگے. اور اگر اسے انکار کرو گے تو تم دین سے دور ہو جاؤ گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے بتائی نہ ہو جو جنت تک نہ لے جانے والی ہو. کیا فرمایا؟ میں نے کوئی ایسا عمل جو جنت تک تمہیں لے نہ جائے میں نے نہیں چھوڑا، سارے کے سارے عمل بتا دیے. پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں جس سے میں نے بتایا نہ ہو کہ وہ جہنم سے قریب نہ کر دے، یعنی جہنم تک لے جانے والے وہ سارے کے سارے اعمال میں نے بتا دیے ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی چھوڑ کر کے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے تو یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہا ہے. وہ گویا ایسے دین سے نکل جائے گا، آگے روایت، وہ ایسے دین سے نکل جائے گا
جیسے گوندے ہوئے آٹے سے کسی بال کو نکال لینا پھر اس کے بعد اس جگہ کو تلاش کرنا دوبارہ ناممکن ہے، ایسے ہی اگر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال جو اللہ کے رسول نے پہنچا دیا ہے، اب اگر اس میں نجات نہیں ہر اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرتا ہے تو گویا وہ ایسے بال کو نکالنے کے بعد وہ تلاش کرے تو ناممکن ہے اس کو تلاش کرنا، ویسے وہ دین سے اتنا دور ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے، جو بدعتی ہے، اگر وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، پہلی فرصت میں وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، وہ پھر توبہ ہی نہیں کر پاتا، اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور بدعت کی ایجاد کرنے اور بدعت پر عمل کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ کبھی اسے پسند نہیں کرتا ہے، بدعتی کو اور بدعت چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کس کو پینا ہے بتائیے؟ ہر آدمی چاہتے ہیں کہ جام کوثر پینا ہے نا، پیئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر میں بیٹھے ہوں گے، سارے کے سارے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، اتنے میں کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وضو کے اثرات جو چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اس سے پہچان لیں گے، لیکن اتنے میں فرشتے دیوار بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے، روک لیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، التجا کریں گے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں پہچانتا ہوں، لیکن فرشتوں کا جواب کیا آئے گا؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد، آپ کے وفات کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سنیں گے اور کہیں گے سوکن، اے مجھ سے دور کرو، مجھ سے ہٹاؤ۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے جب محروم ہو جائیں گے، کون لوگ محروم ہوں گے؟ جنہوں نے اس دین کامل کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہوگا، جو بدعتی ہوگا، جو بدعت پر عمل کیا ہوگا، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے بارہا اس اسٹیج سے کہا جاتا ہے، اہل حدیث کے جانب سے کہا جاتا ہے، لوگوں قال اللہ و قال رسول کے نیچے ہی نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے اگر نجات چاہتے ہیں، نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم ان بدعتوں کو چھوڑنے پڑیں گے، توبہ کرنے پڑیں گے۔ اگر توبہ کریں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت نصیب ہوگی، اور اگر اسی بدعتی پر مر جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتوں کو اپنے پاس بلانے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید میلاد النبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں، نہ خود منایا نہ صحابہ کو حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 30 ہجری تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک صحابہ نے حکومت کیا، ایک بھی روایت یا کوئی اثر موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت صحابہ نے منایا ہو۔ پہلی بات، صحابہ جنتی ہیں، میں نے بتایا آیت پڑھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بہت ساری روایتیں، بہت ساری جو نا قرآن کی آیتیں جو صحابہ کے عصمت میں بیان کیا گیا، صحابہ کی طرح ایمان لو۔ صحابہ نے ایک مرتبہ بھی ولادت بسعادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں منایا۔ چلیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی 110 ہجری میں ختم۔ اب آتے ہیں تابعین کا زمانہ، جو صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا زمانہ آتا ہے۔ ان کا زمانہ 220 ہجری تک، 220 ہجری تک، 220 سال میں یہ چیزیں کسی تابعین نے نہ کتاب میں لکھی نہ کوئی ایک نے منایا ہے۔ یہ تبع تابعین جنہوں نے ہم تک دین کو ایمانداری سے پہنچایا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں میں یہ نہیں ملتا ہے کہ کسی وقت یا کسی ایک بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منایا ہو اور عید میلاد النبی منایا ہو۔
साबित हो गया। 220 तक किसी ने नहीं बनाया। अब आइम्मा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इसी तरह से बड़े बड़े मुस्तहिदीन जो इस दीन के खातिर उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, चारों आइम्मा की जिंदगी में ना किसी ने किताब में लिखी है और ना किसी ने ईद मिलादुन नबी बनाने का कोई जवाज का फतवा दिया है। ये कब तक हुआ? 240 हिजरी तक ये कहीं भी नहीं था। अच्छा, ये आया कहां से? ये कहां से आया? ये आया 650 हिजरी में। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस बिदात को खत्म किया, लेकिन एक बादशाह जिसका नाम था अबू सईद कोकपूरी, अरबल का था वो, उन्होंने इसको इजाद किया और इब्नुल खत्ताब और उसका जो लक़ब था इब्ने दहिया था, वो उलमाए सू उन्होंने इस चीज का फतवा दिया। और इसके बारे में बता दो ताकि आप लोगों का एतमाद हो जाए। जिन्होंने इस चीज को रिवाज दिया, जिन्होंने इस चीज को लागू किया, जो इस चीज का पैदावार है, जो इस बिदात और खुराफात का मौजिद है, उनके बारे में इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कहा कि ये तमाम के तमाम इमामों को गुस्ताख था, ये इमामों की गुस्ताखी करता था। इमाम अबू हनीफा का, इमाम मालिक का, इमाम शाफी का मैं हवाला देता हूँ। इन गुस्ताख के बात को आज अगर ईद मिलादुन नबी के नाम पर अगर सवाब की नियत से मना जाए तो इस झूठे, इस कज़्ज़ाब के बारे में अल्लामा इब्ने हजर कहते हैं ये उलमाए मुस्तहिदीन का, आइम्मा का ये गुस्ताख था। इनकी बातों को नहीं लिया जाता था, कोई इनकी नहीं सुनता था। इन्होंने कैसे इजाद किया? ये शिया और राफिज़ियों का तरीका है। फरमाया कैसे? वो कैसे ये बहुत बड़ा भांगड़ा और बहुत बड़ा नाचने गाने को पसंद करता था। ये अपने खीमे गाड़ करके उसमें 5-5 पिलर लगा करके, कुंभे बना करके और गाड़ करके बाकायदा नाचने वालों को पैसा देता था, खुद नाचता था, नचवाता था। इसी तरह से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माह रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता, 2 दिन पहले नाचने वालों को बुलाता, इनाम देता और उसे ढोल नागरे के साथ खूब नाचता। वहां से ये चीज इजाद हुई और उसके बाद से ये चीजें इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। लोगों ने इस चीज को अपने लिए बायस सादत समझने लगे। हालांकि ईद मिलादुन नबी में कोई खैर नहीं है, सिवाय सुन्नत की धज्जियां उड़ाने के कोई खैर नहीं है। आइए और मैं बता देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप अलैहिस्सलाम ने न खुद मनाया है 23 साल के अंदर, न सहाबा ने मनाया है, न ताबईन ने मनाया है, न किसी आइम्मा ने मनाया है। तो आया कहां से? वो भी बता दिया। अब आइए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को 8 हिजरी कहा है। गुनियतुत तालिबीन की मशहूर किताब है, उनमें कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को है, जो ये लोग नहीं मानते हैं और उसके बाद 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात बिल इत्तेफाक सारे उम्मत इत्तेफाक रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। और वो 12 रबीउल अव्वल को आप जाकर के आप सीरत निगार से पूछिए और जाकर के पीछे के वर्खों को पलटिए और देखिए कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर यह दिन कैसे गुजरा था। आयशा से पूछिए कि उनके शोहर के जाने के बाद उस पर ऐसे दिन कैसा गुजरा था। बीबी फातिमा से पूछिए कि उन पर यह दिन कैसे गुजरा था। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए थे, उस दिन सारी की सारी तारीखियां छट गई थी और पूरा मदीना रोशन हो गया था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन वफात पाए, सारे के सारी तारीखी चीजें और तारीखी में बदल गई और रोशन दिन तारीखी में तब्दील हो गई और सहाबा के दिल में और सहाबा ऐसे मकबूल हो गए थे। आप बताओ, ये सारे उलमा और सारे मुस्तहिदीन और सारे लोगों का इत्तेफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुआ है।
اب اگر کوئی پوچھے کہ اگر کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے اسی دن اور اسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، بتاؤ اگر کوئی دوسرا سال اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے ولادت و بشارت مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، کوئی اپنے باپ کا برتھ ڈے منائے گا، کوئی اس بچے کا برتھ ڈے منائے گا، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے حد کر دیا ہے اس بدعت کو ایجاد کرنے کے بعد صرف یہ بدعت نہیں بلکہ میرے بھائیوں بیدر میں اس بدعت کا جشن کوئی اور طریقے سے منایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کہیں اور طریقے سے منایا جاتا ہے، اور کہیں اور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ یہ بدعت کا ایک شکل نہیں ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب تک آپ زندہ رہیں گے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ویسے کہ ویسے باقی رہے گی۔ اگر آپ نے 2 رکعت نماز کے جو ہے نا پڑھائی ہے تو 2 رکعت ہوں گے، 3 رکعت جا کر کے دوسری جگہ چینج ہو جائیں گے، لیکن یہ بدعت ہر جگہ بدل گئی ہے، ہر جگہ ہر طریقے سے لوگ منگائے جاتے ہیں۔ اگر ایک طریقہ ہوتا تو ایک طریقے سے منگائے جاتے، لیکن کہیں ناچنے، کہیں گانے، اور کہیں جلوس، اور یہ کہیں بھانگڑے، اور یہ ناچنے گانے اسلام کو جو ہے جرح پہنچانے کا ذریعہ ہے، اسلام کا یہ حصہ نہیں ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح سے جلوس نکالنا اور اس طرح سے کمکمے لائٹ لگانا، یہ ساری چیزیں بدعات میں شامل ہے جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے تھے، موسیقی کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ شرک یا کفریہ کلام اور نعت خواں پڑے جاتے ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہوتے ہیں اور جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی بہت ساری مثالیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی 65 سال جو ہے زندہ رہے اور 65 سال میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت بشارت نہیں منایا۔ اسی طرح سے سلطان باہو یہ 66 بار چاہتے تو مناتے، انہوں نے ایک بار بھی نہیں منانا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بابا فرید شنکر گج، انہوں نے 70 سال کی زندگی پائے، ایک بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں منائی۔ اسی طرح سے خواجہ معین الدین چشتی ازمیری 53 سال تک جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، ایک بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ یہ حقائق ہے، دیکھو اس کو غور کرو، فکر کرو، سنت پر عمل کرو، بدعتوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم پر اللہ رب العالمین رحم کروائے، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا، قرآن کہتا ہے۔ میرے بھائی اسی طرح سے خواجہ قطب الدین بختیار 55 سال تک زندہ رہے اور 55 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، ان کی کتاب 17 سے زائد ہیں، لیکن انہوں نے ایک بھی کتاب میں عید میلاد النبی کا ذکر بھی نہیں کیا ہے، عید میلاد النبی کا ذکر نہیں کیا۔ خواجہ علی حجوری یہ بھی انہوں نے 65 سال کی زندگی میں ایک بار بھی عید میلاد النبی کو نہیں منایا۔ الغرض بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت رسول سے محبت اور یہ جو بدعت ہیں، جو یہ بدعتوں کو جو طریقہ جو غیروں کا طریقہ ناچنے گانے اور جلوس اور لوگوں کو تکلیف دینے راستہ جام کرنے، یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور محبت رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل و قول سے ویسے ہی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی آیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔